السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج میں ایک کمپلیٹ ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں جس کا ٹائٹل ہے محبت روٹ جائے تو۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں تاکہ آپ میرے آنے والے نئے ناول کے بارے میں نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں۔ چلیں جی، اب ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ وفا جب مصلحت کی شال اوڑھے، سرد رت کا روپ دھارے، دل کے آنگن میں اترتی ہے تو پلکوں پہ ستاروں کی دھنک لہرانے لگتی ہے۔ کسی کے سنگ بیتے ان گنت لمحوں کی یادیں اچانک ذہن میں جب جھلملاتی ہیں، نفس کے تار میں سناٹا یکدم چیخ اٹھتا ہے، ہوائیں آ کے سرگوشی سی کرتی ہیں۔ محبت کا تمہیں ادراک اب تو ہو گیا ہوگا، یہ جو بھی زخم دیتی ہے کبھی بھرنے نہیں دیتی، محبت روٹ جائے تو کبھی جینے نہیں دیتی۔ وہ بھی صرف زندہ تھی، جی نہیں رہی تھی۔ علی سعید نے سچ کہا تھا، جب تمہیں میری محبت رلائے گی تو میں تم سے بہت دور جا چکا ہوں گا، تم تھک جاؤ گی اس دوری کی مسافت کو ناپتے ہوئے، اور دوسرا کوئی علی سعید تمہاری تھکن کو سمیٹنے نہیں آئے گا۔ وہ واقعی عروہ سے بہت دور چلا گیا تھا۔ اس دوری کی مسافت کو ہر طلوع ہوتے سورج کے ساتھ ناپتے ہوئے وہ شام کو ایسے ہی تھک جاتی تھی، جیسے کسی لمبے سفر سے پیدل چل کے آئی ہو اور اس کی 4 کنال کی جنت میں اس کی تھکن سمیٹنے والا کوئی نہیں تھا، حالانکہ اس کی جنت میں سب کچھ تو تھا۔ پھر علی سعید کو یاد کر کے وہ کیوں رویا کرتی تھی؟ وہ تو عروہ کے لیے ایک ٹیشو پیپر کی طرح محض ایک ضرورت تھا، پھر وہ اچانک اس کی زندگی کی سب سے اہم ضرورت کیوں بن گیا تھا؟ وہ تو ہمیشہ یماز حیدر کے لیے رویا کرتی تھی، اسے تو کبھی علی سعید سے محبت نہیں تھی۔ پھر وہ اس کے بغیر خود کو ادھورا کیوں محسوس کرنے لگی تھی؟ محبت ہوا کی طرح بھلا نظر میں کب سماتی ہے، بس اپنے حصار میں لے لیتی ہے۔ اسے جب اس سعید کی محبت نے اپنے حصار میں لیا تھا تو وہ عروہ سے بہت دور جا چکا تھا۔ راحت ہاؤس میں گزرنے والے لمحات اب اس کے لیے راحت نہیں بنا کرتے تھے۔ اب اسے یماز حیدر کی بے اعتنائی پہ رونا نہیں آتا تھا، بلکہ وہ تو اس دن بھی نہیں روئی تھی جب یماز حیدر نے زینیہ ہلدون الوی کی انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہنائی تھی۔ آگو اور انجو آنی منگنی کی تقریب میں کیسے عروہ سے نظریں چراتے پھر رہے تھے۔ زینیہ اور یماز کو اکٹھے بیٹھا دیکھ کر بھی اس کے دل میں کسی اذیت نے جگہ نہیں بنائی تھی۔ دنیا میں ہر اچھی، خاص اور خوبصورت چیز ہر انسان کے لیے اچھی، خاص اور خوبصورت ثابت نہیں ہوتی۔ اسے جب اس حقیقت کا علم ہوا تھا تو وہ اپنے حصے کی سب سے اچھی، خاص اور خوبصورت چیز کھو چکی تھی۔ اس نے کبھی یماز حیدر کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا جتنا وہ زینیہ کے پہلو میں بیٹھا ہوا لگ رہا تھا۔ محض اس کی چند بار کی گئی ہمدردیوں سے متاثر ہو کر تمہیں اگر محبت کرنی تھی تو علی سعید میں کیا کمی تھی؟ اب تک تو تمہیں مجھ سے عشق ہو جانا چاہیے تھا۔ مس عروہ ہارون رضا، علی کا مذاق میں کہا گیا جملہ اس کے لیے تازیانہ بن گیا تھا۔ یماز کی منگنی کے تیسرے روز مما عروہ کو اپنے ساتھ کراچی لے جانا چاہتی تھی، مگر وہ آگو اور انجو آنی کو یوں اچانک چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ فی الحال یماز حیدر کی شادی تک اسے راحت ہاؤس میں ہی رہنا تھا، اپنی 4 کنال کی جنت میں جو اب اس کی نہیں رہی تھی۔ کراچی جانے سے قبل مما رات کو کافی بنا کر اس کے بیڈ روم میں لے آئی تھیں۔ مما خیریت، آپ سوئی نہیں ابھی؟ رات کے 2 بجنے والے ہیں۔ اس نے وال کلاک دیکھتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ تمہیں پریشان دیکھ کر مجھے نیند آ سکتی تھی؟ مما کے منہ سے ممتا کا اظہار اس سے حادثہ اوپرا سا لگا۔ مما، جو آپ سمجھ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، عروہ نے ان کے ہاتھ سے کافی کا مگ لیتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا آپ مجھ سے بھی یہ چھپاؤ گی کہ تم یماز میں انٹرسٹڈ تھیں؟ میں یماز میں انٹرسٹڈ ضرور تھی، لیکن اس انٹرسٹ کو آپ محبت نہیں کہہ سکتی۔ اس نے کافی کا سپ لیتے ہوئے یہ یاد کرنے کی کوشش کی کہ مما نے آخری بار کب اسے کافی بنا کر پلائی تھی۔
تم کہتی ہو تو یوں ہی صحیح، مان لیتی ہوں تمہاری بات۔ مما ہار مان کر کافی کے سپ لینے لگیں۔ مان لینا چاہیے مما، دیر ہو جائے تو بہت دیر ہو جاتی ہے۔ اس کی آواز میں واضح ہار تھی۔ عروہ، کیا ہو گیا ہے میری جان؟ میں دیکھ رہی ہوں کتنی بدل گئی ہو تم۔ مما کی آواز میں نمی گھل رہی تھی۔ عروہ نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں اپنے لیے آنسو دیکھے تھے۔ وقت بدل دیتا ہے مما، لوگ بدل دیتے ہیں، ان کے رویے بدل دیتے ہیں۔ اینی وے، آپ بلا وجہ پریشان نہ ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ عروہ، میں چاہتی ہوں کشف سے پہلے تمہاری شادی ہو جائے اور تم ہمیشہ کے لیے میرے، پلیز مما، حبان کے لیے مجھ سے اصرار مت کیجیے گا۔ اس کے اچانک ٹوک دینے پہ وہ چند لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، تمہیں حبان پسند نہیں ہے تو میں زبردستی نہیں کروں گی، لیکن میری فرینڈ مسز شکیل بتا رہی تھیں کہ ان کی بہن اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہے۔ مسز شکیل کی اپنی تو کوئی اولاد ہے نہیں، اس نے تمہاری تصویر دیکھی تو مجھ سے کہہ بیٹھی۔ بتا رہی تھی کہ اس کی بہن فائزہ شوہر کے انتقال کے بعد کینیڈا میں مقیم اپنے بڑے بیٹے کے پاس ہوتی ہیں۔ بڑے نے تو 6 سال پہلے وہیں اپنی پسند سے شادی کر لی تھی۔ چھوٹے کے لیے لڑکی دیکھنے وہ بیٹے کے ساتھ پاکستان آ رہی ہیں۔ اچھے لوگ ہیں، لڑکا یہیں سے ماسٹرز کر کے گیا ہے۔ اسے اس تفصیل سے ذرا بھر دلچسپی نہیں تھی۔ ماما، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ عروہ نے کافی کا مگ ٹرے میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں چاہتی ہوں تم ہاں کر دو، انشاءاللہ بہت خوش رہو گی۔ خوشی کسے کہتے ہیں یہ میں نہیں جانتی، آپ جو بہتر سمجھتی ہیں بس وہ کر لیں۔ اسے خود اپنی آواز اجنبی سی لگی۔ عروہ جانو، اگر تمہیں خود سے کوئی، میرا مطلب ہے اگر تم، پھر انہیں مطمئن کرتے ہوئے اس کے اندر کا اطمینان ایک بار پھر غارت ہونے لگا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی سے یہی توقع تھی۔ ماما اس کے ماتھے پہ بوسہ ضبط کر کے اٹھ گئی تھیں۔ باقی کی رات اسے ایک بار پھر خود سے لڑتے ہوئے گزارنی تھی۔ عروہ، زندگی میں 2 طرح کے لوگ ہمیں کہیں نہیں بھولتے، ایک وہ جنہیں ہم یاد رکھنا چاہتے ہیں، اور دوسرے وہ جنہیں ہم بھول جانا چاہتے ہیں۔ اور میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی کلائی پہ اسید کے ہاتھ کا لمس ایک بار پھر جاگا تھا۔ لیکن میں تمہیں ہمیشہ کے لیے بھول جانا چاہتی ہوں علی اسید، مت یاد آیا کرو مجھے، میں تھک گئی ہوں تمہیں یاد کر کر کے، اب میں تمہیں بھول جانا چاہتی ہوں، پلیز مت یاد آیا کرو مجھے۔ اس نے روتے ہوئے اپنا سر گھٹنوں پہ رکھ دیا تھا۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں چھوٹے چھوٹے خواب سجائے جب عروہ نے راحت ہاؤس میں قدم رکھا تو اسے یہ طلسم قدا بہت حسین لگا تھا۔ یہاں سوتیلے باپ کی گسیلی نگاہیں اس کا پیچھا نہیں کرتی تھیں۔ یہاں حبان اور کشف جیسے لڑاکا بچے بھی نہیں تھے۔ یہاں مما کی مجبور ممتا کو وحید انکل سے چھپ کر اسے ڈھیر سارا پیار کرنے کے لیے ان کی نظروں سے چھپنا نہیں پڑتا تھا۔ یہاں اسے پیٹ بھر کر کھانے کے لیے کچن میں جانے سے قبل سوچنا بھی نہیں پڑتا تھا۔ عروہ سے کھلونے چھیننے والی کشف نہیں تھی، اسے پیٹنے والا حبان نہیں تھا۔ جہاں ہنستے ہوئے اسے ڈرنا نہیں پڑتا تھا، اور رونے کے لیے رات کے پچھلے پہر مما کے کندھے کی ضرورت نہ پڑتی، کیونکہ راحت ہاؤس میں وہ سب کچھ تھا جس کا تصور اس کی 8 سالہ زندگی میں کہیں نہیں تھا۔ یہاں آغا راحت حیدر، جو کہ اس کے ماموں تھے، ان کی ڈھیر ساری محبت تھی، تو انجو آنی کی بھرپور توجہ، اور سب سے بڑھ کر یہاں یماز حیدر تھا۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا تھا۔ بانٹ کے کھانا اسے نہیں آتا تھا، اس کے باوجود اسے عروہ سے ہمدردی تھی۔ بابا سال میں 1-2 بار اوکاڑا سے لاہور آتے تو چند تحفے اسے سونپ کر گویا اپنے فرائض ادا کر جاتے، اور وہ ان تحفوں کو کھولے بغیر اسی طرح اپنے وارڈروب میں رکھ دیتی۔ مما 3-4 مہینے کراچی سے اس سے ملنے کے لیے آ جایا کرتی تھیں۔ پرایا آدمی کے ساتھ مما بھی اسے پرائی ہی لگا کرتی تھیں۔ مما نے پہلی لو میرج اوکاڑا کے ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھنے والے اپنے کلاس فیلو سید ہارون رضا سے سب سے مخالفت مول لے کر کی تھی۔ شادی کے بعد ایک آزاد ماحول کی پروردہ لڑکی کے لیے حویلی کی اونچی اونچی دیواروں کے گھٹے ہوئے ماحول میں رہنا بہت مشکل تھا۔
وہ 7 برس کی تھی جب ماما بابا نے سمجھوتے کا وہ نام نہاد رشتہ توڑ دیا تھا۔ وہ اکثر سوچا کرتی تھی کہ اگر وہ لڑکا ہوتی تو کیا سید ہارون رضا اپنے وارث کو یوں لاوارث کرتے۔ اس کا ننھا ذہن اس شوق کو بھی سہ نہیں پایا تھا کہ ماما کی شادی ایک بار پھر ان کے کسی کزن سے کر دی گئی۔ ماما کو دلہن بنا دیکھ کر وہ تکیے میں منہ چھپا کر ایسے روئی تھی جیسے ان کی شادی نہیں انتقال ہوا ہو۔ انکل وحید کی پہلی بیوی کشف کی پیدائش پہ وفات پا گئی تھیں۔ وہ کراچی میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے برانچ آفیسر تھے۔ ایک بڑی پوسٹ پہ فائز شخص اندر سے کتنا چھوٹا تھا، یہ ماما کو دوسری شادی کے چند دنوں بعد ہی پتہ چل گیا تھا۔ رفتہ رفتہ عروہ کی معصوم ذات ان کی نئی زندگی میں ڈسٹربنس کا باعث بننے لگی۔ بلاخر ماما نے اپنی شادی کو دوسری بار ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اسے لاہور آغا راحت حیدر کے پاس بھجوایا۔ لاہور آنے کے بعد ماموں اور انجم آنی کی محبت نے اس کے جامد ہونٹوں کو پھر سے مسکرانا سکھایا۔ محبت جس کھیت کی آبیاری کرے وہ بھلا سوکھتا ہی کب ہے۔ وہ بھی ایک مرجھائے پودے سے سراپا بہار بن گئی۔ اس کی زندگی میں آنے والا ہر لمحہ آگو، انجو آنی اور جماز حیدر پہ ختم ہو جایا کرتا۔ وہ اپنی جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں آنے والے ہر دکھ اور ہر خوشی کو راحت ہاؤس میں بتانا چاہتی تھی۔ راحت ہاؤس نے سوائے جماز حیدر کی محبت کے اسے سب کچھ دیا تھا، اور واسے اس کی ہمدردی آج بھی برقرار تھی۔ لاہور کے بہترین تعلیمی اداروں سے نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والا جماز حیدر لم سے MBA کر رہا تھا۔ کپڑوں سے لے کر اپنے گرل فرینڈز تک کا انتخاب وہ خاصا دیکھ بھال کے کرتا تھا۔ وہ وجیح تھا، جینیس تھا، پولو کا بہترین کھلاڑی تھا۔ پولو کلب کے سرسبز گراؤنڈ میں جب وہ اپنے گھوڑے کو برق رفتاری سے باؤنڈری کے ساتھ دوڑاتے ہوئے شائقین کی تالیوں اور سیٹیوں کا جواب اپنی بھرپور مسکراہٹ سے دیتا تو انکلوئر میں بیٹھی لڑکیوں کی ہارٹ بیٹ مس ہونا اس کے لیے کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ وہ زندگی کو مکمل طور پر انجوائے کر رہا تھا، اور واقعی حیثیت اس کی زندگی میں محض مونگ پھلی کے چھلکوں جیسی تھی۔ وہ بریگیڈیئر سجاد فاروقی کی بیٹی نائمہ کی طرح بولڈنس کے نام پہ بے حیائی کے ریکارڈ قائم کرنے سے قاصر تھی۔ وہ رجا کی طرح نائٹ کلب کے کسی ڈانسنگ فلور پہ اس کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ وہ زینیا ہلدون کی طرح آکسفورڈین لہجے میں فرفر انگلش نہیں بول سکتی تھی۔ وہ جماز حیدر کے لیے موجودہ دور میں ایک بے وقوف لڑکی تھی جسے سوائے شرمانے، گھبرانے اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے کے سوا کچھ نہیں آتا تھا، اور عروہ کی زندگی میں کچھ نہیں تھا سوائے جماز حیدر کے۔ پھر علی اسید اچانک کہاں سے اس کی زندگی میں شامل ہو گیا تھا وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک دن اس کے دل کے اتنا قریب آ جائے گا۔ پاس تھا تو کسے فرصت محبت تھی، ہوا ہے دور تو اس کی وفائیں یاد آئیں۔ یاد اس شہر نہ جا، اجڑی ہوئی گلیوں سے ڈر لگتا ہے، کون جانے کہ کہاں گھات لگی ہو دکھ کی، کون جانے کسی چوراہے، کسی موڑ، کسی گھر میں چھپی بیٹھی ہو رنجش کوئی، یاد اس شہر نہ جا۔ یاد اس شہر میں اب غم کے سوا کچھ بھی نہیں، تجھ کو معلوم ہے ناراضیاں درد بڑھا دیتی ہیں، نہ ہی بدلے گا نہ تجھ کو منائے گا کوئی۔ ہوش آنکھوں کے کسی ترچے کنارے پہ پڑے، درد بھرے شکوے کی چنگاری سے، دیر تک ہاتھ جلائے گا کوئی، دیر تک تجھ کو رلائے گا کوئی، یاد اس شہر نہ جا، یاد اس شہر نہ جا۔ آج 4 مہینے کے بعد اس نے پنجاب یونیورسٹی کے اولڈ کیمپس میں قدم رکھا تھا۔ پنجاب یونیورسٹی کے اولڈ کیمپس کی خوبصورت عمارت نے آج بھی پہلے دن کی طرح اسے مبہوت کیا تھا۔ آج اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب قدم اٹھاتے ہوئے اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اگلے قدم پہ وہ گر جائے گی، اور علی اسید عقب سے اچانک نکل کر ہنستے ہوئے کہے گا، گڈ مارننگ میم، اتنے دنوں سے آپ کی یہ سڑی ہوئی مرجھائی ہوئی شکل دیکھنے کو نہیں ملی، وجہ جان سکتا ہوں؟ اور جواباً وہ پہلے علی اسید کو غصیلی نگاہوں سے گھورے گی، کچھ بولنے سے قبل تھوڑے لب کھول کے 2-4 بار چینکے گی، اور اسید
اس ناگہانی افتاد پہ خود کو بچاتے ہوئے فوراً اپنی جینز کی پاکٹ سے ٹیشو پیپر دریافت کرے گا اور وہ اس سے ٹیشو جھپٹ کر شوں شوں کرتی ہوئی اپنی حفقی کا اظہار کر رہی ہوگی۔ پرسوں سے اس کم بخت فلو نے جان کھا رکھی ہے اور تم سے اتنا نہ ہو سکا کہ میری خیریت ہی پوچھ لیتے۔ محترمہ، اپنے ان باکس میں ذرا میرے میسج تو چیک کرو۔ تمہارا یہ کام کا نہ کاج کا دشمن سماج کا سیل فون کل شام سے مسلسل آف تھا۔ رات تمہارے گھر فون پہ اس پرنس چارمنگ سے بات ہوئی تھی۔ یقیناً وہ یوسف ثانی حسب سابق تمہیں میرا میسج دینا بھول گیا ہوگا۔ پتہ نہیں کیوں ساتویں آسمان پہ بٹھا رکھا ہے تم نے اسے۔ اور وہ علی اسید کے جلے کٹے انداز پہ سنجیدگی سے کہے گی، علی، تمہیں کیا پتہ محبت اور زکام ہونے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے؟ یہ علم تمہیں زکام ہونے کے بعد ہوا ہے یا یماز حیدر کی محبت میں گرفتاری کے بعد؟ وہ علی اسید کے شریر انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہے گی، شاید یماز کو بھی زینیا ہلدون الوی سے ایسے ہی محبت ہو گئی ہوگی اچانک، ہے نا اسید؟ اور علی اسید بمشکل اپنی ہنسی کو دباتے ہوئے اس بات میں سر ہلائے گا اور وہ مزید کہے گی، علی، یہ محبت بھی کتنی عجیب ہوتی ہے نا۔ پہلے آپ کی سوچوں پہ اپنے پنجے گاڑتی ہے، دوسرا حملہ آپ کی نیند پہ کرتی ہے اور تیسرے اٹیک پہ سکون چھین کر آپ کو بالکل بے بس کر دیتی ہے۔ تو کس نے کہا تھا اس فضول، اکھڑ، مغرور، بدتمیز، بدمزاج شخص سے محبت کرنے کو؟ بدلے میں علی اسید یماز حیدر کی خوبیاں گنواتے ہوئے اسے ڈپٹے گا اور وہ روحانسی ہو کر اسے بددعا دے گی۔ اللہ کرے تمہیں بھی کسی سے محبت ہو جائے، پھر میں تم سے پوچھوں، لکھ لو ڈفر لڑکی، جس دن مجھے محبت ہو گئی میں تمہاری طرح روتے ہیں چھم چھم نین کا اشتہار بننے کے بجائے کسی چنگچی سے کود کر خودکشی کر لوں گا۔ اور وہ متفکر سی ہو کر پوچھے گی، علی، اگر تم نے سچ مچ خودکشی کر لی تو مجھے یماز کو امپریس کرنے کے لیے ٹپس کون دیا کرے گا؟ اور جواباً علی اسید اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے کہے گا، اس وقت جانتی ہو میرا دل کیا چاہ رہا ہے؟ ہاں تو اب بتا بھی چکو نا۔ وہ جھنجھلائے گی اور علی اسید اپنے دونوں ہاتھ جینز کی جیبوں میں پھنساتے ہوئے چبا چبا کر بولے گا، اس وقت میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں قبل از وقت کسی چنگچی میں بیٹھوں اور کرایہ دیے بغیر اس چنگچی سے کود کر سچ مچ خودکشی کر لوں، لیکن یہ شوق تم کینٹین کے بدمزے اور باسی سموسے کھا کر بھی تو پورے کر سکتے ہو۔ عروہ کا مشورہ اس کی مسکراہٹ کی طرح علی اسید کو ایک آنکھ نہیں بھائے گا اور وہ چڑھ کر بولے گا، یہ مشورہ تم اپنے پرنس چارمنگ کو دینا جس کی اندھی محبت میں تم نے میرا سکون غارت کر رکھا ہے۔ اور وہ بدلے میں معصومیت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے استفسار کرے گی، اسید، کیا تم واقعی مجھ سے اتنے تنگ آ چکے ہو؟ اور علی اسید بلا وجہ اسے نظریں چرانے لگے گا۔ میں سوچ رہا ہوں اس بار ماما کی ڈانٹ اور بھیا کی لان تان سے بچنے کے لیے آخری سیمسٹر کلیئر کر کے ٹورنٹو سیٹل ہو ہی جاؤں۔ بھاڑ میں جاؤ میری بلا سے، تمہیں میری پرواہ ہی کب ہے؟ وہ حیرت سے چلائے گا، ایکسکیوز می مس عروہ ہارون رضا، تمہاری خاطر میں نے اس کتابی کیڑے اون اسلم سے دوستی کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حماقت کی، اور اس کا مزہ میں گزشتہ 2 سال سے چکھ رہا ہوں۔ اس جوکر مرحب کے بچے نے تم سے بدتمیزی کی اور میں نے بھری کلاس میں سر فرمان کے سامنے اس کی ٹھکائی کر کے اپنی پوزیشن آکورڈ کی۔ اس موٹی ہادیہ اور فاتح کی شان میں قصیدے پڑھ پڑھ کے اس سے تمہارے لیے نوٹس ہتھیائے، اور تم؟ اسید، اب دوستی میں ایسی چھوٹی موٹی قربانیاں تو دینا ہی پڑتی ہیں۔ دس از انف مائی ڈیئر، پورا ڈپارٹمنٹ جانتا ہے میں تمہارا دوست کم اور باڈی گارڈ زیادہ ہوں۔ جواباً وہ علی اسید کی گھوریوں کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اپنے شولڈر بیگ کو کھنگال کر چاکلیٹ نکالے گی اور اس کی جانب بڑھاتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہے گی، ساری باتیں چھوڑو اور یہ چاکلیٹ کھاؤ۔ پتہ ہے کل میں لبرٹی گئی تو شاپنگ کرنے سے پہلے میں نے چاکلیٹس لیں، بٹ سوری ٹو سے اس واحد چاکلیٹ کے سوا میں تمہارے لیے کچھ بچا نہیں سکی۔ سب جانتا ہوں میں کہ چاکلیٹ کے معاملے میں کتنی کمینی ہو تم۔ علی اسید عروہ کے ہاتھ سے چاکلیٹ لیتے ہوئے ہمیشہ کی طرح اپنی ساری حفقی بھول جائے گا
اور وہ اچانک سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے دہائی دے گی، او گاڈ، آج پھر سر حارث کا لیکچر مس ہو گیا، راستہ دیں پلیز، چند اسٹوڈنٹس نے گزرتے ہوئے کہا، اور وہ یکدم چونک گئی۔ نہ جانے وہ کب سے یوں راستے میں کھڑی تھی، وقت کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، جب سے تم گئے ہو ٹھہر سا گیا ہے۔ گراؤنڈ میں بیٹھتے ہوئے اس کی نگاہیں اب بھی علی و سعید کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اسے بے اختیار قدرت اللہ شہاب کے افسانے چندراوتی کا پہلا جملہ یاد آیا، جب مجھے چندراوتی سے محبت ہوئی تو اسے مرے ہوئے تیسرا روز تھا۔ نیور، امپاسبل، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان کے مرنے کے بعد اس کی محبت میں گرفتار ہو جانا کیا تک بنتی ہے؟ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ وہ یہ جملہ پڑھ کر دیر تک ہنستی رہی تھی۔ ہر چیز کا کھنڈر ہو جانا طے ہے سوائے محبت کے۔ اس زمین پہ اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہی ہے۔ تب علی اسے بدذوق کا عتاب دے کر اٹھ گیا تھا۔ یہ موسم سبز پتوں کا، سنہری دھوپ کرنوں کا، گلابوں کے مہکنے کا ہمیں کب راس آیا ہے؟ ہماری زرد آنکھوں نے بنجر خواب ہی دیکھے کہ اپنی خواب ہستی میں، عتاب آلود بستی میں کوئی خوشبو نہ آنچل ہے، کوئی جھونکا نہ بادل ہے۔ شاید اس کے مقدر میں بھی کوئی ایسا ہی موسم لکھ دیا گیا تھا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے لان میں کھلنے والی کھڑکی کے پردے سمیٹ دیے۔ درختوں پہ جمی خزاں کو بہار پھر سے اپنی آمد کا سندیسہ سنا رہی تھی۔ وہ شال کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ کر لان میں آ گئی۔ وہ فضا میں رچی ہنکی کو محسوس کیے بغیر چڑیوں کا شور سنتی رہی۔ اسے شروع ہی سے یہ وقت بڑا اچھا لگتا تھا۔ وہ روزانہ نماز کے بعد یہاں آ جایا کرتی تھی۔ یہ معاذ حیدر جاگنگ کے لیے نکلتا تو وہ اس کی واپسی تک وہیں ٹہلتی رہتی۔ رفتہ رفتہ اس سناٹے میں چڑیوں کے شور کے ساتھ ساتھ دوسری کئی آوازیں بھی شامل ہونے لگتی تھیں۔ مالی بابا کے ساتھ مل کر لان کی کیاریوں میں موسم کے حساب سے پنیریاں لگوانے پہ گفتگو ہوتی۔ آگوں کے اٹھنے پہ انہیں بیڈ ٹی کے ساتھ اخبار بھجوانا اس کا روز کا معمول ہوا کرتا تھا۔ پھر انجو آنی کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ ناشتے کے لوازمات سجانے میں وہ ان کی مدد کیا کرتی۔ اسے یہ سب کچھ کرنا اچھا لگتا تھا کیونکہ وہ راحت ہاؤس کا ایک حصہ تھی۔ اسے اپنی اس جنت سے بہت پیار تھا جہاں وہ ہمیشہ رہنا چاہتی تھی۔ لیکن پھر اچانک سب کچھ کیسے بدل گیا تھا؟ صرف اس شخص کی زندگی سے نکل جانے سے وہ نہیں رہی تھی جو اس شخص کے ہونے سے تھی۔ اب اسے کوئی فکر نہیں ستایا کرتی تھی۔ سارے ڈر، ساری خواہشات علی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس نے یماز کی خوبیوں سے محبت کی تھی اور علی و سعید نے اسے حامیوں سمیت چاہا تھا۔ جب اس نے حقیقت کو جانا تھا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ ماما، آپ عروا کو بے وقوفی کا دوسرا نام کہہ سکتی ہیں۔ میں نے پہلی بار اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن فارم جمع کروانے والوں کی لائن میں دیکھا تھا۔ فارم جمع کروانے کی غالباً آخری تاریخ تھی اور یہ لمبی لائن لگی ہوئی تھی، اور وہ سراسیما سی اس لائن میں گھسی ہوئی ہاسی بیچاری لگ رہی تھی۔ بیچاری یا پیاری؟ ماما علی کی شرٹ کا بٹن لگاتے ہوئے مسکرائی تھیں۔ اوہو ماما، سمجھا کریں نا۔ علی و سعید نے مسکراتے ہوئے کشن اٹھا کر اپنے سر کے نیچے رکھا۔ پھر کیا ہوا؟ ماما کے لہجے میں تجسس تھا۔ پھر اس دکم پہل میں اپنے ساتھ میں نے اس کے بھی فارم جمع کروائے تو اس نے مجھے تھینکس کہا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو یقیناً کوئی دوسرا آپ کی ہیلپ ضرور کرتا۔ میں نے اس کی بات مکمل کی تو وہ دھیرے سے مسکرائی تھی، اور ماما جب وہ مسکرائی تھی تو اس کے گالوں میں پڑنے والے ڈمپل سے مجھے کچھ ہونے لگا تھا۔ بے حیا، ماں سے ایسی بات کرتے ہوئے شرم تو نہیں آتی تجھے؟ ماما نے مصنوعی حفکی سے اسے گھورا۔ کم آن ماما، آپ تو میری پرسنل ڈائری ہیں۔ اس نے لاڈ سے اپنے بازو ان کے گرد حائل کر دیے۔ ہاں یہ تو ہے، ماما تائیدی انداز میں مسکرائیں۔ دوسری ملاقات پنجاب یونیورسٹی کے اولڈ کیمپس میں اس دن ہوئی جب یونیورسٹی میں ہمارا فرسٹ ڈے تھا۔ وہ اپنی کلاس ڈھونڈ رہی تھی اور فائنل کے کسی شریر گروپ نے
اس کے چہرے پہ نیو ایڈمیشن والی گھبراہٹ دیکھ کے اسے دور سے ہی تاڑ لیا تھا، اور جب وہ راہداری سے گزری تو ستون کے پیچھے چھپے کسی اسٹوڈنٹ نے کیلے کے چھلکے راہداری میں پھینکے اور وہ گر پڑی تھی۔ یکلہت بہت سے کہے گونجے تھے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ میں بھی دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح ہنستے ہوئے اس کے قریب سے گزر جانا چاہتا تھا، مگر میں ایسا نہیں کر پایا تھا۔ مارے شرمندگی کے وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، اور میری نظریں تھیں کہ اس کے گھبرائے ہوئے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ وہ دراصل اس نے اپنی ہتھیلیوں کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ جسٹ ریلیکس، ایسی چھوٹی موٹی شرارتیں تو سینئرز کیا ہی کرتے ہیں۔ میں نے اس کی حفت مٹانے کی کوشش کی تھی۔ پھر دوسرے دن میں نے اسے کلاس روم میں کوئی خالی نشست ڈھونڈتے ہوئے دیکھ کر ہاتھ ہلایا تو وہ حیرت و خوشی کے احساس سے اپنے ہونٹوں پہ آ جانے والی شناسہ مسکراہٹ لیے میرے ساتھ والی نشست پہ بیٹھ گئی تھی۔ پھر ایک دوسرے کو روزانہ دیکھ کر ہیلو کہنا معمول سا بن گیا تھا۔ تیسرے روز پھر ایک غیر معمولی سے واقعے نے اسے بھری کلاس میں شرمندگی سے دوچار کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ سر حارث کلاس لے رہے تھے اور ہم پوائنٹ نوٹ کرنے میں مصروف تھی اسی دوران ایک مکھی اسے مسلسل تنگ کرنے لگی اور اسے اڑانے کی کوشش میں وہ بری طرح سے زچ ہو رہی تھی کہ اچانک سر حارث نے لیکچر میں اس کی عدم دلچسپی کو دیکھ کر اسے مخاطب کیا۔ مس سروا اینی پرابلم؟ سر وہ مکھی۔ واٹ مکھی؟ سر جی آپ کا نام تجویز کر رہی ہیں، سر مکھی، پیچھے سے کسی اسٹوڈنٹ نے آواز لگائی اور ایک بار پھر کلاس روم میں دبی دبی ہنسی گونجی تھی۔ کلاس آف ہونے کے بعد اسٹوڈنٹس اس پہ ریمارکس دیتے ہوئے باہر نکلنے لگے، یہاں تک کہ ساری کلاس خالی ہو گئی، مگر وہ اپنی جگہ سے نہ اٹھی۔ میں نے اسے کنکھیوں سے دیکھا اور اس کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے اپنی جھکی ہوئی پلکیں اٹھائیں تو اس کی نظروں میں شرمندگی دیکھ کر ایک بار پھر میرا دل پسیج گیا تھا۔ مس سروا، ایک بات پوچھوں؟ میرے ازحد سنجیدہ انداز پہ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جب خدا عقل تقسیم کر رہا تھا تو آپ کہاں تھیں؟ پتہ نہیں، میں نے ماما سے کبھی پوچھا نہیں۔ بس مجھ سے اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ آج ماما سے پوچھ کر کل صبح مجھے ضرور بتائیے گا۔ علی و سعید کی ہنسی میں اب ماما کی ہنسی بھی شامل ہو گئی تھی۔ بس اب مجھ سے اور انتظار نہیں ہوتا، جلدی سے ملواؤ مجھے عروہ سے۔ دھیرج ماما ڈیئر، اب بھی اس ڈفر لڑکی کو یہ تو سمجھ لینے دیں کہ محبت ہوتی کیا ہے اور کس کرب سے گزارتی ہے۔ آج وہ پھر کیمپس چلی آئی۔ وہ ہر اس جگہ گئی جہاں وہ علی و سعید کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ آج اس نے پھر راہداری کا وہ ستون بڑی دیر تک دیکھا جس کے ساتھ وہ ٹیک لگا کر عروہ کا انتظار کیا کرتا تھا۔ آج پھر لائبریری کا وہ کارنر جہاں اکثر بیٹھ کر وہ دونوں نوٹس بنایا کرتے تھے کتنا ویران لگ رہا تھا۔ آج پھر کینٹین کے اس گوشے میں کتنی گہری چپ تھی جہاں وہ جماز کی بے اعتنائیوں پہ ڈھیر سارا رونے کے بعد ڈھیر سارا کھانے کے لیے علی و سعید کو زبردستی گھسیٹ لایا کرتی تھی، اور وہ اپنے حصے کا صفایا ہوتے دیکھ کر چلا اٹھتا تھا، فار گاڈ سے عروہ، کم کھایا کرو، کھا میں رہی ہوں اور تکلیف تمہیں ہو رہی ہے۔ اللہ خیر کرے، تکلیف تو تمہارے ہونے والے اس بیچارے کو ہوگی جس سے مجھے ابھی سے ہمدردی ہونے لگی ہے۔ فی الحال تمہیں اس فکر میں دبلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اتنی جلدی تمہاری جان نہیں چھوڑنے والی، اور اگر واقعی تمہارا بیاہ ہو گیا تو۔ علی و سعید نے کوک پیتے ہوئے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا، جو خلاف معمول ہلکے پیلے رنگ کے کرتے شلوار میں بڑا سا سفید کلف لگا دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ سیاہ ریشمی بالوں کی لٹ کھانے کے دوران بار بار اس کے ماتھے پہ آ کے اسے تنگ کر رہی تھی۔ بے اختیار علی و سعید کا جی چاہا تھا کہ وہ آہستگی سے اس کی لٹ کو ماتھے سے ہٹا دے، اس کی تعریف کرے، اسے بتائے کہ ہنستے ہوئے اس کے گالوں میں پڑنے والے ڈمپل اسے کتنا خوبصورت بنا دیتے ہیں، اور یہ کہ وہ اسے اپنی تمام تر بے وقوفیوں سمیت کتنی اچھی لگتی ہے۔ سو واٹ، میں اسے بتا دوں گی کہ تم میرے بہت اچھے دوست ہو۔ دوست؟ کیوں، مجھے اپنے میاں سے پٹوانے کا ارادہ ہے؟ ہاں، تو تم میرے اچھے دوست نہیں ہو کیا؟ دوست نہیں، باڈی گارڈ کہو۔
علی و سعید بے ساختہ مسکرایا تھا۔ ارے ہاں علی، یاد آیا، آج وہ فائنل کا زرتاب چودھری میری بہت تعریف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ مت بتاؤ کہ آج وہ تم سے کیا کہہ رہا تھا، لیکن میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ آج تم انتہائی فضول لگ رہی ہو اور آئندہ اس طرح سے تیار ہو کر یونیورسٹی نہیں آؤ گی، انڈرسٹینڈ؟ مگر کیوں؟ انجو انی تو کہہ رہی تھیں کہ یہ کلر مجھ پہ، بس کہہ دیا میں نے، ہر کیوں کا جواب نہیں ہوتا۔ وہ غصے میں کرسی دھکیل کر اٹھ گیا تھا۔ علی و سعید کا غصہ ایسے ہی ہوتا تھا، سوڈا واٹر کی طرح۔ علی رکو پلیز، میری بات تو سنو۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی۔ تمہیں پتہ ہے غصے میں تم پورے چنگیز خان لگتے ہو۔ سوری، مجھے ہنسی نہیں آئی۔ وہ رخ موڑ لیتا۔ اچھا نہیں آیا کروں گی تیار ہو کر۔ اور وہ جانتی ہو لڑکیوں کو پنسانا اور انہیں بلیک میل کرنا اس الو کے پٹے زرتاب چودھری کی ہابی ہے، دور رہا کرو اس سے۔ وہ عروا کے معاملے میں ایسا ہی تھا، پوزیسو۔ علی تمہیں پتہ ہے جب تم مجھے ڈانٹتے ہو تو مجھے کتنا رونا آتا ہے۔ انگلیاں مسلتی ہوئی عروا کے خطرناک عزائم دیکھ کر اسے اپنی جیب کا ٹٹول کر ٹیشو پیپر کی موجودگی کا یقین کرنا پڑا تھا۔ ڈفر لڑکی، اپنے ہی آنسو ذرا سنبھال کر رکھا کرو، کسی اچھے وقت پہ کام آئیں گے۔ وہ اسے سرزنش کرنا نہیں بھولتا تھا۔ وہ ایک طویل سانس لے کر گراؤنڈ میں لگے اس گھنے درخت کی جانب آئی جس کی چھاؤں تلے وہ اس سے یماز حیدر کو متاثر کرنے کے لیے ٹپس لیا کرتی تھی۔ وہ تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ ایک بار یہاں اسی جگہ علی و سعید نے اس سے پوچھا تھا، عروا تمہیں یماز حیدر سے محبت کب اور کیسے ہوئی؟ جب راحت ہاؤس آئے مجھے تیسرا روز تھا اور میں تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی گر گئی تھی تو یماز نے مجھے چپ کرواتے ہوئے چاکلیٹ دی تھی، اور ابھی 3 سال پہلے انجو آنی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے کھانا گرم کرتے ہوئے میرا ہاتھ جل گیا تھا، تب اس نے میرے ہاتھ پہ برنول لگایا تھا۔ اور ہاں، کوکو آنٹی کی بیٹی کی مہندی پہ کینڈل سے میرے دوپٹے کو آگ لگ گئی تھی اور میرے چیخنے پہ سب سے پہلے وہی میری جانب بھاگ کر آیا تھا۔ تب سے بس اتنی سی ہمدردی سے تمہیں وہ اچھا لگنے لگا؟ امیزنگ یار۔ تمہاری معصومیت اور کم عقلی پہ دیوارے چین سے ٹکرے مارنے کو جی چاہتا ہے۔ محض چند ہمدردیوں سے متاثر ہو کر تمہیں محبت ہی کرنی تھی تو علی و سعید میں کیا کمی تھی؟ میری ہمدردیوں پہ نگاہ ڈالی ہوتی تو اب تک تمہیں مجھ سے محبت کے بجائے عشق ہو چکا ہوتا۔ اور واقع ہاتھ سے پینٹس کا پیکٹ اڑاتے ہوئے اس نے برملا اظہار کیا تھا۔ عشق، اور وہ بھی تم جیسے نان سیریس شخص سے۔ امپاسبل۔ اس نے اس عہد سے دوبارہ پیکٹ چھیننے کی کوشش کی تھی۔ اور محترمہ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں واقعی تمہارے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوبا ہوا ہوں تو میں تمہیں قتل کر دوں گی، اس نے اس عہد کے کندھے پہ مکہ جڑتے ہوئے کہا تھا۔ تو سنیے مس عروا ہارون رضا، مجھے آپ کے ان ہاتھوں سے اپنے 100 قتل بھی منظور ہیں۔ علی و سعید، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ عروا کو اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا۔ تمہیں دیکھ کے کون کافر نارمل رہ سکتا ہے؟ علی تم ہوش میں تو ہو؟ عروا نے اسے جھنجھوڑا۔ ہوش تو میں اسی دن گنوا بیٹھا تھا جس دن میں نے تمہیں دیکھا تھا۔ دس از ٹو مچ۔ وہ غصے سے لال ہو رہی تھی۔ آج مجھے اظہار محبت سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ عروا کی کیفیت سے حیض اٹھا رہا تھا۔ علی پلیز بی سیریس، میں تم سے زیادہ سیریس ہوں۔ شٹ اپ۔ یہ سچ ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ عروا کو جیسے اپنی سماعت پہ شبہ ہوا تھا۔ یہ بکواس اب آپ کو بھی کر دینی چاہیے اس پرنس چارمنگ سے۔ وہ اپنی جون میں واپس لوٹ آیا تھا۔ علی و سعید، تم بھی نا پورے کے پورے حبیث ہو۔ عروا نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ کاش میں اسے واپس لا سکتی۔ عروا نے تعصب سے سوچا تھا۔ خوبصورت، اداس اور خوفزدہ، وہ بھی ہے 20ویں صدی کی طرح۔ مما، اس روز سر حارث کی کلاس آف ہونے کے بعد مجھے 100% یقین ہو چکا تھا کہ عروا کم از کم 2-4 دن تک یونیورسٹی نہیں آئے گی، لیکن اگلے ہی روز اسے لائبریری کی سیڑھیوں پہ سر جھکائے بیٹھا دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ میں نے کہا، مس عروا، ویسے تو آپ اکثر و بیشتر کسی نہ کسی پرابلم میں مبتلا پائی جاتی ہیں، مگر آج معاملہ کچھ سنگین لگتا ہے۔ میں مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ سیڑھیوں پہ بیٹھ گیا۔ وہ ایکچولی میرا شولڈر بیگ کہیں کھو گیا ہے۔ اس نے رندی ہوئی آواز میں اطلاع دی تو مجھے خاصا افسوس ہوا۔
آپ نے ادھر ادھر کہیں ڈھونڈا ہوتا؟ میں نے مشورہ دیا۔ ڈھونڈا تھا مگر نہیں ملا۔ آپ پلیز روئیں نہیں، جو چیز نصیب میں نہ ہو اس کے کھو جانے پہ افسوس نہیں کرتے۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں اپنے بیگ کے کھو جانے پہ رو رہی ہوں؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ اس کی بات پہ میں گڑبڑا سا گیا تھا۔ تھینکس گاڈ، میرے بیگ میں چند روپوں اور چاکلیٹس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ تو پھر آپ اس طرح سے، میرا مطلب ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، بلیو می، آج میں گھر سے کچھ بھی کھا کے نہیں آئی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں معصومیت تھی۔ مما، اس لمحے میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر میں نے اس لڑکی سے دوستی نہ کی تو کوئی بھی اسے بآسانی ٹریپ کر سکتا ہے۔ میں نے چپ چاپ اپنا والیٹ نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا، اور کچھ ہچکچانے کے بعد اس نے والیٹ سے ایک سرخ نوٹ نکال کر مجھے دوبارہ والیٹ پکڑاتے ہوئے کہا تھا، تھینکس، میں کل ہی آپ کو لوٹا دوں گی۔ وہ مطمئن انداز میں مسکراتے ہوئے سیڑھیوں سے اٹھ گئی تھی، اور میں وہیں بیٹھا اس پہیلی نما لڑکی کے متعلق سوچتا رہا۔ وہ ہمیشہ مجھے حیران کر جاتی تھی۔ اگلے کئی دن میں نے بے چینی سے اس کا انتظار کیا، مگر وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دی۔ مما، وہ 5 دن میں نے ایک عجیب کشمکش اور بے چینی میں گزارے۔ چھٹے روز کینٹین کی طرف جاتے ہوئے اس نے مجھے کب سے پکارا۔ ایکسکیوز می مسٹر علی اسید، اس کی آواز نے وہیں میرے قدم جکڑ لیے تھے۔ مما، مجھے کبھی اپنا نام اتنا اچھا نہیں لگا تھا جتنا اس دن۔ میرے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، اس لیے میں اتنے دن نہیں آ سکی۔ اینی وے، یہ، اس نے اپنے بیگ سے 100 کا نوٹ نکال کر میری جانب بڑھا دیا، اور میرا جی چاہا تھا کہ میں اسے بتاؤں کہ میں نے کس شدت و بے چینی سے اس کا انتظار کیا تھا، مگر میں چاہنے کے باوجود اسے بتا نہیں پایا۔ پتہ نہیں ہم اکثر وہ باتیں کیوں نہیں کہہ پاتے جو ہم کہنا چاہتے ہیں، اور وہ باتیں کیوں سن لیتے ہیں جو ہم سننا نہیں چاہتے۔ مما، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہ ان کی گود میں سر رکھے پوچھ رہا تھا، اور مما اس کے بالوں کو پیار سے سنوارتے ہوئے اس کی محبت کی کہانی سنتے ہوئے مسکرا رہی تھیں۔ انہیں وہ لڑکی دیکھے بغیر بہت عزیز ہو گئی تھی۔ مما، عروہ سے میری دوستی کا آغاز اس دن ہوا تھا جب برستی بارش میں اس نے مجھ سے گھر ڈراپ کرنے کی استدعا کی تھی۔ اس کا ڈرائیور شاید اس کا انتظار کر کے جا چکا تھا، اور بارش تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ بیشتر کلاس فیلوز موسم کے تیور دیکھ کر پوائنٹ سے جا چکے تھے۔ میں بیک مرر سیٹ کرنے کے بعد پارکنگ سے گاڑی نکال رہا تھا جب وہ بھاگتی ہوئی میری جانب آئی تھی۔ بارش سے بچنے کے لیے اس نے سر پہ دوپٹے کی چھتری سی تان رکھی تھی۔ اس کے باوجود وہ اچھی خاصی بھیگ چکی تھی۔ علی، پلیز مجھے گھر ڈراپ کر دیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ میں بحفاظت آپ کو گھر ڈراپ کر دوں گا؟ آئی تھنک پورے ڈپارٹمنٹ میں آپ وہ واحد شخص ہیں جس میں میں بنا سوچے سمجھے اعتماد کر سکتی ہوں۔ اس کے جملے نے مجھے پل بھر میں سرشار کر دیا تھا۔ پھر تمام راستے وہ مجھ سے چھوٹی موٹی باتیں کرتی رہی۔ مما، میں نے کسی سفر کے طویل ہونے کی کبھی دعا نہیں کی تھی، لیکن اس دن میرے دل نے شدت سے چاہا تھا کہ وہ سفر کبھی ختم نہ ہو۔ اس دن اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنے آگو رانی کے پاس رہتی ہے۔ اس دن اس نے مجھے بتایا تھا کہ پولو کی نیشنل ٹیم کا بہترین کھلاڑی یماز حیدر اس کا فرسٹ کزن ہے۔ اس دن راحت ہاؤس میں اسے ڈراپ کرتے ہوئے مجھے لگا جیسے میں ایک دم سے تنہا ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد ہم دونوں کے درمیان لفظ آپ کا تکلف کب اور کیسے ختم ہوا، میری طرح وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس کی زندگی میں کسی اچھے دوست کی کمی تھی، اور میری دوستی نے وہ کمی شاید پوری کر دی تھی۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی بات بھی مجھ سے شیئر کیے بغیر نہیں رہتی تھی۔ میں جانتا تھا وہ یماز حیدر کے حوالے سے جس پسندیدگی کو محبت کا نام دیا کرتی تھی وہ محبت نہیں تھی۔ یماز حیدر کپڑوں کی طرح گرل فرینڈز بدلنے کا عادی تھا، لیکن زینیا ہلدون الوی کے سامنے اس نے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ زینیا کی مما برٹش تھیں اور ڈیڈی بزنس ٹائکون۔ وہ بولڈ تھی، خوبصورت تھی۔ یماز حیدر جیسے مشہور شخص کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر زندگی گزار سکتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ جس دن زینیا نے یماز کی بیوی بن کر راحت ہاؤس میں قدم رکھا تو وہ اس جنت سے بے دخل کر دی جائے گی۔ یہی خوف اسے لاشعوری طور پر یماز حیدر کو امپریس کرنے پہ اکساتا تھا، اور وہ روز مجھ سے یماز کو متاثر کرنے کے لیے نت نئے طریقے پوچھا کرتی۔ میرے اوٹ پٹانگ مشوروں پہ وہ بلا سوچے سمجھے عمل کرتی، اور اگلے روز ناکامی پہ وہ ڈھیر سارا رونے کے بعد مجھ سے مزید مشورے لینا نہ بھولتی تھی۔
اس کی زندگی راحت ہاؤس سے یونیورسٹی اور یونیورسٹی سے راحت ہاؤس پہ آ کر ختم ہو جاتی تھی۔ مما کبھی کبھی مجھے اس پہ بڑا ترس آتا تھا اور میرا جی چاہتا تھا کہ میں اسے ہمیشہ کے لیے اس ٹرانس سے نکال دوں۔ جماز حیدر اس کے لیے بازار کے کسی شو کیس میں سجی ہوئی ایک خوبصورت چیز تھا، اور میں اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ ہر خوبصورت چیز ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہوا کرتی۔ میں اسے یہ سمجھا نہیں پایا تھا اور وہ یہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ پتہ نہیں اس کی رفاقت میں 2 سال کیسے گزر گئے تھے۔ من چاہے لوگوں کا ساتھ مل جائے تو وقت کو ایسے ہی پڑ لگ جاتے ہیں، مما نے اس کے ماتھے پہ پیار کرتے ہوئے کہا۔ ایگزامز کے بعد الوداعی پارٹی میں اسٹوڈنٹس نے خوب ہلا گلا کیا تھا۔ سب کے سب گروپ تصویریں لینے اور اس یادگار تعلیمی ادارے سے وابستہ تاثرات ایک دوسرے سے لکھوانے اور خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ ان ہنستے مسکراتے چہروں میں ایک علی اسید ہی تھا جسے اس وقت کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس دن پارٹی میں وہ پنک اور پیچ کلر کے کمبینیشن والے کرتے پاجامے میں خاصی ڈیسنٹ اور جاذب نظر لگ رہی تھی۔ کلاس فیلو سے ملنے کے بعد وہ علی اسید کو ڈھونڈتے ہوئے سیدھا اس جگہ آئی۔ علی اسید، کم از کم آج کے دن تو تمہیں اس عقبی گراؤنڈ میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ دیکھو وہاں اسٹوڈنٹس کتنا انجوائے کر رہے ہیں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں آج؟ عروہ نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا، اور علی اسید نے اطمینان سے سینے پہ بازو لپیٹتے ہوئے اسے گہری نظروں سے دیکھ کر کہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح بہت فضول اور انتہائی بکواس۔ بدلے میں اس نے اسید کے کندھے پہ 2-4 دھموکے جڑتے ہوئے بولی تھی، جل کر کباب ہونے سے کھل کے گلاب ہو جانا بہتر ہوتا ہے، جل ککڑے کہیں کے۔ جواباً علی اسید کی طویل خاموشی اس کے مسکراتے چہرے پہ تفکر بن کر پھیلی تھی۔ اسید تم ٹھیک تو ہو نا؟ عروہ نے بے ساختہ اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پہ رکھا۔ نہیں آج کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس نے عروہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے ایک جذب کے عالم میں کہا تھا۔ کیا مطلب علی؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ اس نے کبھی علی اسید کو اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا تھا۔ ان 2 سالوں میں تم نہیں سمجھ سکی، میں 2 لمحوں میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ اسید تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا ہم اچھے فرینڈز کی طرح اچھے لائف پارٹنر نہیں بن سکتے؟ اسید اگر یہ مذاق ہے تو بہت گھٹیا ہے۔ ایسا کیا گھٹیا ہے اس میں؟ ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ایک کامیاب میرڈ لائف گزار سکتے ہیں۔ علی یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں جماز حیدر میں، دکھ سے عروہ کی آواز حلق میں پھنس گئی تھی۔ اس نے رخ موڑ لیا تھا۔ جماز حیدر تمہاری پسند ہے، محبت نہیں، اور میں چاہتا ہوں تم مجھ سے محبت کرو، علی اسید سے محبت، بالکل ویسی ہی جیسی میں تم سے کرتا ہوں۔ جانتی ہو میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ میں تمہیں قریب سے دیکھوں، تمہاری ان آنکھوں میں صرف میرے لیے آنسو آئیں، تمہارے ان ہونٹوں پہ صرف میرا نام مسکراہٹ بن کر کھلے، تمہارے یہ ہاتھ صرف مجھے نرمی کے احساس سے بیدار کریں، اور تم ہمیشہ میری بن کر صرف میرے سامنے رہو، اور میں تمہیں… شٹ اپ علی، جسٹ شٹ اپ۔ اس نے اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑانا چاہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دوستی کے نام پہ تم مجھے یوں چیٹ کرو گے، مجھ سے میرے ایک بہت اچھے دوست کو یوں اس موقع پہ چھین لو گے۔ آج تم نے ایک پل میں مجھے اکیلا کر دیا۔ کیوں علی اسید، کیوں؟ وہ بایاں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر رو پڑی۔ اس کے دائیں ہاتھ کی کلائی اب بھی علی اسید کی گرفت میں تھی۔ آئی سویئر عروہ، میں تمہیں اکیلا نہیں ہمیشہ کے لیے اپنے قریب کر لینا چاہتا ہوں۔ اس نے یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ بابا بھی ماما سے یہی کہا کرتے تھے۔ شادی کے بعد کہاں کھو جاتے ہیں یہ وعدے؟ کہاں کھو جاتا ہے یہ پیار؟ ماما کو بھی بابا سے ایسے ہی محبت ہو گئی تھی، مگر شادی کے بعد جب دونوں کی آنکھوں سے عشق کی پٹی اتری تھی تو میں اس دنیا میں آنے کی سزا بھگت رہی تھی۔ 7 سال میں نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے، ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہوئے دیکھا، پھر مجھے اس عذاب سے نکال کر ایک دوسرے عذاب میں دھکیل دیا گیا۔ انکل وحید کی وہ جھڑکیاں اور مما کا مجھ پہ حبان اور کشف کو فوقیت دینا کیسے مجھے اندر سے مار دیا کرتا تھا۔ 1 سال اس دوسری دوزخ میں رہنے کے بعد مجھے جنت کی نوید سنائی گئی۔ راحت ہاؤس میرے لیے 4 کنال کی ایک جنت تھا۔ میں اس جنت میں سب کچھ کر سکتی تھی، سب کچھ اپنی مرضی سے، بلا روک ٹوک۔ وہ جنت میری تھی،
ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اور علی اسید، تمہیں میری جنت کو مجھ سے چھیننے کا کوئی حق نہیں ہے، سمجھے تم؟ پھر مجھے لفظ کہیں سے نہ ملے، ایک ہی لفظ کہا تھا اس نے۔ علی اسید کے ہاتھ کی گرفت اس کی کلائی پہ خود بخود ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ اس 4 کنال کی جنت میں تم علی اسید کی بے پایاں محبت کو ٹھکرا کر کبھی خوش نہیں رہ سکو گی عروہ۔ جب تمہیں میری محبت یاد بن کر رلائے گی تو میں تم سے بہت دور جا چکا ہوں گا۔ تھک جاؤ گی اس دوری کی مسافت کو ناپتے ہوئے، اور دوسرا کوئی علی اسید تمہاری تھکن کو سمیٹنے نہیں آئے گا۔ وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ تب وہ جانے سے پہلے دھیرے سے بولا تھا، زندگی میں 2 طرح کے لوگ ہمیں کبھی نہیں بھولتے، ایک وہ جنہیں ہم یاد رکھنا چاہتے ہیں، اور دوسرے وہ جنہیں ہم بھول جانا چاہتے ہیں، اور میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وہ وہاں ایک پل بھی نہیں رکا تھا، اور وہ ساکت نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ وہ اس دن جتنی خوش تھی، واپسی پہ اتنی ہی رنجیدہ بھی تھی۔ کچھ بھی تھا، علی اسید اس کا بہترین دوست تھا جسے اس نے کھو دیا تھا۔ وہ اکثر مذاق میں اظہار محبت کر جایا کرتا تھا، جسے وہ اس کی لاڈلی لاؤبالی طبیعت کا حصہ سمجھ کے بھول جایا کرتی تھی، لیکن آج اس کے برملا اظہار نے عروہ کو شاک کر دیا تھا۔ اس کا سر تھا کہ درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ نہ جانے رہا تھا اس واپس آ کر بھی وہ اپنی جنت میں خوش کیوں نہیں تھی۔ خلاف توقع یماز حیدر کی گاڑی پورچ میں دیکھ کر اس کی اس وقت گھر میں موجودگی پہ قیاس کرنا اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ کوئی تھا جو چپکے سے اسے اندر ہی اندر رلا رہا تھا۔ بے دلی سے کپڑے بدلنے کے بعد اپنے لیے چائے بنانے وہ نیچے آئی تو انجو آنی کے بیڈ روم سے آتی یماز حیدر کی بلند آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ ماما، اگر آپ اور ڈیڈی یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے دباؤ میں آ کر اس جاہل، اجڑ اور سٹوپڈ عروہ سے شادی کر لوں گا تو یہ آپ دونوں کی سب سے بڑی بھول ہوگی۔ مجھے اس چوئی موئی سے کوئی دلچسپی نہ تھی اور نہ ہوگی۔ زینیا جیسی کانفیڈنٹ لڑکی میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو میں اپنی لائف پارٹنر میں دیکھنا چاہتا ہوں، مگر یماز، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ گھر کی دیکھی والی بچی ہے، اسی گھر کی 4 دیواری میں پل کر جوان ہوئی ہے، ہم سب کے مزاج کو سمجھتی ہے، اور پھر تمہارے ڈیڈی بھی یہی چاہتے ہیں کہ پلیز مما۔ اس اگر مگر جیسے لفظوں میں الجھنے کے بجائے آپ ڈیڈی کو سمجھائیں تو یہ ساری پرابلم سالو ہو سکتی ہے۔ باہر کھڑی عروہ کے لیے اپنے قدموں پہ کھڑے رہنا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ آندھیوں کی زد میں تھی۔ یماز حیدر تمہاری پسند ہے، محبت نہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ علی اسید سے محبت بالکل ویسی ہی جیسی میں تم سے کرتا ہوں۔ زندگی نے اسے چند لمحوں میں حقیقت کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا تھا۔ جاہل اور سٹوپڈ، مجھے اس چوئی موئی سے نہ کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہوگی۔ لفظ تماچا بن کر اس کے منہ پہ پڑے تھے۔ اس 4 کنال کی جنت میں تم علی اسید کی بے پایاں محبت کو ٹھکرا کر کبھی خوش نہیں رہ سکو گی۔ لاؤن سے واپس اپنے بیڈ روم تک بھاگتے ہوئے علی کی بازگشت نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ پہلی بار رہا تھا اس میں اپنی موجودگی کا ذلت آمیز احساس اسے وہاں سے بھاگ جانے پہ اکسا رہا تھا۔ اسے اپنے گھر کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ پہلی بار مما اور بابا کی شفیق چھاؤں میں چھپنے کو اس کا جی چاہا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ ٹھکرائے جانے کی ذلت اور اذیت کیا ہوتی ہے، اور دوسروں کو دکھ سونپ کر خوش رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ پہلی بار اس نے جانا تھا کہ دوسروں کو آنسو دے کر اپنے ہونٹوں پہ مسکراہٹ سجانا کیسے ناممکن ہو جاتا ہے۔ اپنی 22 سالہ زندگی کو لمحوں میں بدلتے ہوئے دیکھ کر وہ جیسے ایک دم سے بڑی ہو گئی تھی۔ ہوتے ہیں نا زندگی میں آنے والے کچھ ادراک کے لمحے جن میں آپ خود کو پا لیتے ہیں، ڈھونڈ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں۔ اس نے بھی خود کو ڈھونڈ لیا تھا، جان لیا تھا۔ اگلے کئی دن اس نے خود سے لڑتے ہوئے گزار دیے تھے۔ علی اسید سے اس کا دوبارہ کوئی رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ اس نے یقیناً اپنے سیل فون کی سم بدل لی تھی۔ تھک ہار کے وہ اس کے فلیٹ بھی گئی جو اس نے کرائے پہ لے رکھا تھا، مگر وہ فلیٹ چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ٹورانٹو کا کوئی کانٹیکٹ نمبر اس کے پاس نہیں تھا، وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ یماز حیدر کی ضد کے سامنے انجو آنی کے ساتھ ساتھ آگوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے تھے۔
دونوں کی منگنی ہلٹن میں خاصی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ اب تو زینیا بلا جھجک یماز کے ساتھ راحت ہاؤس آیا کرتی تھی۔ یماز کو تو جیسے کوئی خزانہ مل گیا تھا، سب کچھ پھر سے نارمل ہو گیا تھا، لیکن عروہ کی پوری زندگی بدل گئی تھی۔ وہ باوجود کوشش کے علی اسید کو ڈھونڈ نہیں پائی تھی۔ خود سے لڑتے لڑتے اب وہ تھکنے لگی تھی۔ مما کو رشتے کے لیے ہاں کہتے ہوئے اس نے سوچ لیا تھا کہ اپنی زندگی میں آنے والے اس اجنبی شخص سے وہ کچھ نہیں چھپائے گی۔ یماز حیدر کے MBA مکمل ہونے میں محض 2 ماہ باقی تھے اور دونوں گھروں کی باہمی رضامندی سے 3 ماہ بعد کی شادی کی تاریخ طے کر لی گئی تھی۔ شادی کی قبل از وقت تیاریوں میں انجو آنی نے اسے بھی اپنے ساتھ مصروف کر لیا تھا کہ اچانک ان کی خوشیوں کو اخبار میں چھپنے والی ایک رنگین خبر نے گہنا دیا تھا۔ آزاد ماحول کی پروردہ زینیا خلدون علوی کسی سابق وزیر کے بیٹے کے ساتھ شراب کے نشے میں دھت کلب سے واپسی پہ گاڑی چلاتے ہوئے ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہو گئی تھی۔ وہ اس گھر کی ہونے والی بہو اور یماز حیدر کی بیوی تھی، جو رات گئے کسی اور کے ساتھ نشے میں اس گھر کی عزت اور یماز کی غیرت سے کھیل گئی تھی۔ 2-4 دن اخبارات کی زینت بننے کے بعد اس خبر کی تردید چھپ جانے کے باوجود بھی اس ذلت اور رسوائی کے داغ دھل نہیں پائے تھے۔ یماز حیدر نے گزشتہ کئی دنوں سے خود کو اپنے بیڈ روم میں بند کر رکھا تھا۔ انجو آنی اس کی حالت پہ بے حد پریشان تھیں۔ آگو اس سارے واقعے سے دل برداشتہ ہو کر چند دنوں کے لیے انگلینڈ چلے گئے تھے۔ ایک عروہ ہی تھی جسے پھر سے انجو آنی کو حوصلہ دینا تھا۔ یماز حیدر کو اس شوق سے باہر نکالنا تھا۔ کافی لے کر اس کے بیڈ روم کے دروازے پہ دستک دیتے ہوئے آج کسی خوبصورت جذبے نے اس کا آنچل نہیں تھاما تھا۔ یماز حیدر کی ہمار آلود یس کم ان سن کر اس کا دل نہیں دھڑکا تھا۔ وہ صوفے پہ نیم دراز بے دلے سے چینل سرچنگ میں مصروف تھا۔ اس کی انگلی میں دبے سگریٹ کو دیکھ کر عروہ کو حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ وہیں ٹرے کارپیٹ پر رکھ کر قریب ہی پڑے فلور کشن پہ بیٹھ گئی۔ یماز، آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ بھوک نہیں تھی، اس نے ٹی وی اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا۔ بھوکے رہنے سے پریشانی کم نہیں ہو جاتی۔ آج پہلی بار یماز حیدر کو اپنے بیڈ روم میں اس کی موجودگی بری نہیں لگی تھی۔ تو کیا کروں میں؟ شوٹ کر دوں خود کو، زینیا کو یا توقیر کو جس کے ساتھ وہ… یماز، یہ سب کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آنی آپ کی وجہ سے کتنی پریشان ہیں، آگو اس ذلت کی وجہ سے کتنے ڈپریس ہو کر انگلینڈ گئے ہیں۔ خود کو سنبھالیں اور اس حقیقت کو فیس کریں کہ ہر غلط قدم اٹھانے پہ ہمیں ایک ٹھوکر پھر سے سنبھلنے کا موقع ضرور دیتی ہے۔ عروہ نے کافی کا مگ اس کی جانب بڑھایا۔ یماز نے پہلی بار دیکھا کہ کافی کا مگ تھماتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ پہلی بار یماز حیدر کو وہ جاہل اور اسٹوپڈ لڑکی سمجھدار اور بڑی بڑی سی لگی تھی۔ تھینکس، مجھے اس وقت کافی کی اشد ضرورت تھی۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ اس نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ کیا کروں میں؟ پہلی بار عروہ نے اس لمبے چوڑے یماز حیدر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور اس کی بے بسی دیکھ کر اسے یقین آ گیا کہ بلندیوں پر اڑنے والوں کو پستیاں بھی اتنی ہی گہری ملتی ہیں۔ یماز، میں نے بہت سال پہلے کہیں پڑھا تھا، جب انسان کی اپنی ذات نیلامی پر چڑھ جائے تو اسے چاہیے کہ سب سے اونچی بولی دے کر خود کو آزاد کرا لے۔ آپ بھی اپنی ذات کی اونچی بولی دے کر خود کو آزاد کروا لیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ بہتر لے کر بہترین دے دیا کرتا ہے۔ پہلی بار یماز حیدر نے اس دان پان سی لڑکی کو توجہ سے دیکھا۔ پہلی بار یماز حیدر کو وہ جاہل، اسٹوپڈ، اجڑ لڑکی یماز کو اپنی سی لگی۔ پہلی بار یماز کو اسے ریجیکٹ کرنے پہ افسوس ہوا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ عروہ کے ساتھ ایک اچھی اور کامیاب زندگی گزار سکتا تھا۔ پہلی بار اس نے عروہ کے لیے وہ سب کچھ محسوس کیا جو پہلے اس نے کبھی عروہ کے لیے محسوس نہیں کیا تھا۔ اگلی صبح وہ اپنے وارڈروب میں استری شدہ کپڑے ہینگ کر رہی تھی جب انجو آنی اس کے کمرے میں آئیں۔ عروہ بیٹا، ذرا یہاں آؤ میرے پاس۔ جی آنی، وہ اپنی مصروفیت ترک کر کے ان کے پاس صوفے پہ بیٹھ گئی۔ عروہ بیٹا، ابھی تھوڑی دیر پہلے کراچی سے تمہاری مما کا فون آیا تھا۔ وہ بتا رہی تھیں کہ فائزہ اپنے بیٹے کے ساتھ پاکستان آئی ہوئی ہے۔ مسز شکیل کے ہاں تمہاری مما کی فائزہ سے ملاقات ہو چکی ہے۔ فائزہ نے تمہاری تصویر دیکھتے ہی تمہیں پسند کر لیا ہے۔
لیکن رشتے کی بات آگے بڑھانے سے قبل لڑکا ایک بار خود تم سے ملنا چاہتا ہے۔ دراصل بیٹا میں چاہ رہی تھی کہ اگر تم یہاں ہمیشہ کے لیے رہ جاؤ، اپنے آگو اور میرے پاس، یماز کی دلہن بن کر، اپنے اس گھر میں جہاں بیٹی بنا کر ہم تمہیں لائے تھے۔ تم تو جانتی ہو زینیا کی وجہ سے یماز کتنا اپسیٹ ہو گیا ہے۔ مجھے یقین ہے اس سچویشن میں صرف تم ہی اسے سنبھال سکتی ہو۔ انجو انی امیدیں وہم میں گھری اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھ رہی تھیں۔ سوری انجو انی، میں اس پرپوزل کے لیے ماما کو ہاں کہہ چکی ہوں۔ ایک ماں نے زندگی میں پہلی بار ایک بیٹی سے کچھ مانگا ہے، میں انہیں انکار نہیں کر سکتی۔ انجو انی اس کی بات سن کر چپ سی ہو گئی تھی اور عروہ پھر سے اٹھ کر اپنے کپڑوں کو ہینگ کرنے لگی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ علی و سعید کے جانے کے بعد وہ اس شخص سے ویسے ہی محبت کر پائے گی کہ نہیں۔ کچھ بھی تھا، مگر اب اس کی زندگی میں کم از کم یماز حیدر کے لیے کوئی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ اور وہ اگر اس شخص سے ملنے پہ رضامند ہو گئی تھی تو اس میں بھی اس کی کوئی رضا شامل نہیں تھی۔ وہ یہ سب کچھ صرف اپنی ماں کے لیے کر رہی تھی، وہ ماں جس سے وہ کبھی بھرپور محبت وصول نہیں کر پائی تھی۔ لیکن اپنی زندگی میں کم از کم یہ خوشی انہیں دیکھ کر خوش کر دینا چاہتی تھی۔ آنے والے شخص کے لیے اس نے خود کو سنوارنے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جو تھی جیسی تھی اس کے سامنے ویسے ہی نظر آنا چاہتی تھی۔ دفتر دروازے پہ دھیرے سے دستک ہوئی۔ بیڈ پہ بیٹھے اس نے کوئی جنبش نہیں کی تھی۔ آنے والے شخص نے بیڈ روم میں آ کر کھنکھارتے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ تب بھی اس نے جھکا ہوا سر اٹھا کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس شخص کی قدموں کی چاپ رفتہ رفتہ اس کے قریب آ کر ختم ہو گئی۔ اس نے پھر بھی جھکی ہوئی پلکیں نہیں اٹھائیں۔ آنے والا شخص پنجوں کے بل اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ ایکسکیوز می، مس عروہ ہارون رضا۔ ایک مانوس سی آواز نے اسے سر اٹھانے پہ مجبور کیا تھا۔ وہی آواز، وہی نرم لہجہ، اور پلکیں اٹھاتے ہی ساکت رہ گئی تھی۔ کیا پہلے سے زیادہ ڈیشنگ اور سمارٹ ہو گیا ہوں؟ آنے والے شخص کے لہجے میں شرارت تھی۔ تو علی و سعید نہیں ہونا؟ میں علی و سعید ہی ہوں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ بے یقین ہوئی۔ کم از کم آج کے دن میں یہ غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ وہ مسکرایا۔ تم علی و سعید نہیں ہو، جھوٹ بولتے ہو مجھ سے، وہم بن کر تنگ کرتے ہو مجھے، چلے جاؤ یہاں سے۔ عروہ نے روتے ہوئے آنے والے شخص کو شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ عروہ، ہوش میں آؤ، میں علی و سعید ہوں، تمہارا علی و سعید۔ علی اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولا۔ تو چند ثانیے۔ وہ اسے ایسے ہی بے یقینی سے دیکھتی رہی۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی اپنائیت اور محبت۔ علی و سعید، میں نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں۔ کیوں چھوڑ کر چلے گئے تھے مجھے؟ ایک پل، صرف ایک پل کے لیے تو سوچا ہوتا۔ کیوں نہیں سوچا تم نے علی؟ کیوں؟ وہ اس کے کندھے پہ سر رکھے کسی بچے کی طرح اس سے لڑ رہی تھی۔ اب آ گیا ہونا تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانے۔ آج اس نے عروہ کے رونے پہ اپنی جیب سے ٹیشو نہیں نکالا تھا۔ آج اس سعید نے انگلیوں کی پوروں سے وہ آنسو خود سمیٹے تھے۔ اس سعید، تم خفا تو نہیں ہونا؟ ہونا تو چاہیے تھا مگر اب نہیں ہوں۔ وہ اس کے انداز پہ مسکرایا۔ بہت ہرٹ کیا تھا میں نے تمہیں، ہے نا؟ ہاں، بہت بہت زیادہ۔ علی و سعید نے اس کے ماتھے پہ آئی لٹ کو اپنی انگلی پہ لپیٹتے ہوئے اعتراف کیا۔ سوری، مجھے تم سے ایسا بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ علی و سعید نے پہلی بار اسے خود سے اتنے قریب دیکھا۔ وہ عروہ کی آنکھوں میں اپنی محبت کے سارے رنگ دیکھ سکتا تھا، اسی لیے تو مجھے یہ سب کرنا پڑا تھا۔ اس نے عروہ کے چہرے سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ علی و سعید نے آج پہلی بار اس کی آنکھوں کو اپنے لیے برستا ہوا دیکھا تھا، صرف اپنے لیے۔ تم مجھے یاد کرتی تھی؟ اور سعید نے اس کی سرخ ہوتی ناک کو شرارت سے دبایا۔ تم مجھے بھولے ہی کب تھے کہ مجھے تمہیں یاد کرنا پڑتا؟ دل میں بسنے والوں کو یاد نہیں کرتے۔ پہلی بار جھکی پلکوں سے محبت کا اعتراف کرتی عروہ اسے صرف اور صرف اپنی لگی تھی۔ کون چاہے گا تمہیں میری طرح اب کسی سے نہ محبت کرنا؟ اس نے عروہ کے جھکے چہرے کو پھر سے اوپر اٹھایا۔ علی،
ہم دونوں مل کے اپنی ایک جنت بنائیں گے جو اس 4 کنال کی جنت سے کہیں وسیع ہوگی، اور اس بڑی سے جنت میں ہمارے 6-7 بچے ہوں گے۔ علی و سعید نے اس کی بات آگے بڑھائی۔ 6-7؟ اس نے آنکھیں پھیلائیں۔ یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ اس کی منمناہٹ پہ علی و سعید کو اس پہ ٹوٹ کے پیار آیا۔ کم آن عروا، مما تو ہوں گی نا ہمارے ساتھ، انہوں نے تو ویسے بھی بچے پالنے کا خاصا شوق ہے، وہ سنبھال لیا کریں گی، تم بس میرے لیے ان ہاتھوں سے ناشتہ بنایا کرو گی۔ صبح آملیٹ اور پراٹھے کے بغیر میرا ناشتہ مکمل نہیں ہوتا ہے۔ علی و سعید نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ آملیٹ تو چلو جیسے تیسے میں بنا لیا کروں گی، مگر پراٹھے؟ عروا نے کنکھیوں سے علی و سعید کو دیکھا جو اس کی شش و پنج پہ اسے گھور رہا تھا۔ وہ میں پراٹھے بنانا سیکھ لوں گی، اس نے جیسے خود کو تسلی دی تھی، اور ہاں، ٹائی کی ناٹ بنانا بھی سیکھ لو۔ مگر علی، ایک بار میں نے آگوں کی ٹائی کی ناٹ بنانے کی کوشش کی تھی تو ان کو بہت دیر ہو گئی تھی، تو کیا ہوا؟ جتنی دیر میں تم میری ٹائی کی ناٹ بنایا کرو گی اتنی دیر میں تمہیں دیکھتا رہوں گا۔ علی، پھر تو تمہیں روزانہ آفس سے دیر ہو جایا کرے گی، اور میں چاہوں گا کہ ایسا روز ہوا کرے۔ علی و سعید کے گھمبیر لہجے پہ گلابی رنگ اس کے چہرے پہ ٹہر سا گیا۔ پھر تو بھیا تمہیں آفس میں گھسنے بھی نہیں دیا کریں گے، یہ تو اور بھی اچھا ہے، گھر میں رہ کر میں تمہیں فرصت سے دیکھا کروں گا۔ اور وہ تمہارے ڈھیر سارے بچے کیا میری جان چھوڑا کریں گے؟ اور واقع یکلحت بچوں کی فوج یاد آئی۔ ہاں وہ، میری ایک بات کان کھول کے سن لو، اگر وہ بچے تمہاری طرح ڈر ڈفر اور بے وقوف ہوئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ میں بہت زیادہ بے وقوف ہوں؟ وہ لڑاکا بیویوں کی طرح بولی۔ کچھ زیادہ نہیں، بس بہت زیادہ سے تھوڑی سی کم، علی و سعید نے کہا لگایا۔ اگر اتنی ہی بے وقوف ہوں تو مت پلے باندھو مجھے، وہ ناراض ہوئی۔ وہ کیا ہے کہ اتنی حسین بے وقوفی چھوڑنے کو جی بھی نہیں چاہتا نا، وہ سر کھجاتے ہوئے بولا۔ علی، تم بھی نا پورے کے پورے، عروا نے اس کے بال بکھیرے، لڑکی کچھ تو میرا احترام کرنا سیکھو۔ آخر میں تمہارا ہونے والا وہ ہوں، علی و سعید کے یاد دلانے پہ اچانک اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ علی، میں تمہیں وہ تو نہیں کہنے والی تھی، پھر کیا کہنے والی تھی؟ علی و سعید نے گھورتے ہوئے روب جمایا۔ یہی کہ تم بہت اچھے ہو۔ اس کی گہری نظروں سے گھبرا کر اس نے وہاں سے اٹھنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ جی لسنرز، یہ ناول تو کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ کسی نئے ناول کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔